2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جہاں عام دن کا روزہ ان 9 دنوں کے اندر ایک روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور دوسری جگہ ہم نے پڑھا کہ ایک روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ جہاں 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے، وہیں وہ 10,000 دن کے روزوں کے برابر۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، بعض ازواج مطہرات یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد مسلسل 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ان دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھنے کا معمول تھا۔ یہ تو دن کا حال ہے، اور رات کے بارے میں آتا ہے کہ ان دنوں کے اندر شب گزاری، ان دنوں کے اندر رات کی عبادت، یہ شب قدر کی عبادت کی طرح سے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کے نظام میں سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین، عمدہ ترین رات بنائی۔ ان دنوں کے اندر، ان 9 دنوں کی راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی راتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کیا ہم ان دنوں کی قدر کر رہے ہیں، یا آج بھی ہم ان دنوں کے اندر غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیشہ گزارتے آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہم اپنی غفلت کو دور کریں۔ جو چند ایام رہ گئے ہیں، 5-6 دن، ان کو ہم قیمتی بنائیں۔ دن میں روزہ رکھ سکے تو روزہ رکھ لیں، اور رات میں ہو سکے تو تھوڑی دیر عبادت میں اپنا وقت ضرور لگائیں۔ اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر چند تسبیحات کا اہتمام زیادہ فرمایا، ہم بھی ان کا اہتمام کر لیں۔ اور وہ سب کے سب الفاظ جن کی تسبیحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر بکثرت پڑھا کرتے تھے، وہ تیسرے کلمے کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ وہی تکبیر تشریق جو نویں ذی الحجہ کی صبح سے ہم پڑھتے ہیں، اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے رہتے ہیں، ہر نماز کے بعد، جس کا 1 مرتبہ ہمارے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریف ان دنوں کے اندر ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کثرت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، شریعت کے اعمال تو بہت سارے ہیں، دین کے احکام تو بہت سارے ہیں، جن کا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں ہر وقت اپنے معمول کے اندر شامل کر لوں، کوئی ایسا خاص عمل بتا دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر کے اندر تر رکھ، بھگا کر رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ اب آپ دیکھیے، یہ کام ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ کسی بھی کلمے کا زبان سے ادا کرنا، کسی بھی دعائیہ کلمے کا زبان سے ادا کرنا،
ذکر کے اندر شامل ہیں۔ آج ہم نے بہت ہی اہم ترین سنت، سلام کی سنت کو چھوڑ دیا۔ کوئی اگر ٹوپی داڑھی والا، کوئی تبلیغی، کوئی اور مولوی، حافظ، قاری، کوئی سنتی لباس میں ہمیں چلتا پھرتا نظر آ جائے تو ہم تھوڑی سی کوشش کر لیتے کہ ذرا سلام کر لیں، لیکن عام طور سے آج یہ سلام کی سنت، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو آپ جانتے ہو، جس کو نہ جانتے ہو، جس کو پہچانتے ہو، جس کو نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرو مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ ایک روایت میں آتا ہے تہادوا تحابوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں محبتیں بڑھے تو سلام کو عام کرو، ہدیے اور تحائف کے دینے کو عام کرو۔ لیکن یہ دونوں ہی سنت آج ہمارے درمیان سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم ایک تو اس بات کی عادت ڈالیں کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی ملے ہم اس سے سلام کریں۔ ہم ایک گلی سے گزر کر گئے، کچھ لے کر واپس آئے، سلام کیا ہم نے کسی کو، پھر واپس آئے دوبارہ وہی شخص ملا، پھر سلام کریں، پھر آپ دوبارہ واپس آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں پھر سلام کریں۔ صحابہ بار بار سلام کیا کرتے تھے، بار بار جب بھی ایک دوسرے سے سامنا ہوتا تھا سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو فون کرتا ہے، کال کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گھر میں آتے جاتے ہیں، لیکن کوئی سلام نہیں کرتا، بغیر سلام کے کلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حقیقی رشتوں کے اندر بھی محبتیں باقی نہیں ہیں۔ تو ایک تو سلام کو عام کریں، دوسرے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ یہ تھی، یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت کے اندر بھی ذکر ہے، دوسری کتابوں میں بھی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا کہ جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کے اندر بعض خاص صفات ہوں گی۔ اس میں سے کچھ صفتوں کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ راستے میں چلیں گے تو ذکر کرتے ہوئے چلیں گے، برابر راستے پر چل رہے ہوں گے، جہاں اونچ نیچ نہیں ہوگی تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اونچائی پر چڑھ رہے ہوں گے اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے کی طرف اتر رہے ہوں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی عادت تھی کہ آج ہم زینے پر، اپنی بلڈنگ پر چڑھتے اترتے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے۔ یاد رکھیے وہاں اللہ کا ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف سے شہادت ہے آپ کی جانب سے کہ آپ ایک عاجز ہیں، کمزور ہیں، اور اللہ ہی اصل طاقت والے ہیں جو اپنی طاقت سے، جو اپنے امر کن سے ہی ہمیں اوپر چڑھنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرما رہے ہیں۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک قدم بھی اوپر کی جانب رکھ سکیں، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اوپر سے نیچے اتر سکیں۔ ہو سکتا ہے پاؤں پھسل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا پاؤں ہی نہ اٹھے۔ ایک عمر میں جانے کے بعد اس چیز کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو جوڑ ہیں کمزور ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں اور دقتیں ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ ہو، اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو ہم اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں لا سکتے۔ جبکہ انسان اور خاص کر مسلمان اس بات کو بار بار اپنی زبان سے زندگی میں دہراتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو کیا ہم ہل سکتے ہیں؟ تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ طاقت عطا فرما رہے ہیں۔ تو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ ہم ذکر کریں، اور خاص کر ان ایام کے اندر عادت بنا لیں تاکہ یہ عادت آگے کے دنوں میں بھی باقی رہے، اور کوشش یہ کریں کہ زندگی بھر کا ہمارا یہ معمول بن جائے کہ ہر عمل کے کرتے وقت اور راستے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں۔ ان دنوں کے اندر ہی خاص اس پر زور دے کر اور اس کی فضیلت بیان کر کے سمجھانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اگر ہم پورے ہی سال اس پر عمل کرتے رہیں۔
تو ان دنوں کے اندر ہم عادت بنا لیں اور پوری ہی زندگی اس عادت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. ہم چل رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، بھائی زبان تو ہماری خاموش ہے نا، ہاتھ ہمارے مشغول ہیں، پاؤں ہمارا مشغول ہے، ہماری آنکھیں مشغول ہیں، لیکن زبان تو خالی ہے نا. زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھیں. تو یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے، ان دنوں کو جو ہے غفلت میں نہ گزاریں. اب کچھ بات کر لیتے ہیں قربانی کے تعلق سے. دیکھیے قربانی کرنے میں بہت سے لوگ بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں. ایک شخص تو وہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، قربانی اس کے اوپر واجب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. ایک بات پہ میں غور کر رہا تھا، ابھی پرسوں ترسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال ایک سے زائد قربانی کرتے تھے، اور جب آیا حج کا موقع تو آپ نے بہت سارے اونٹوں کی 100 اونٹوں کی قربانی کری، اکثر اس میں سے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اور اس کے باوجود کہ آپ کے گھر میں فاقے چلتے رہتے تھے، لیکن قربانی کا موقع ہوتا تھا آپ کوشش کر کے قربانی کرتے تھے، اپنی جانب سے بھی اپنی امت کی جانب سے بھی. کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اور آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم پر قربانی واجب ہوتے ہوئے بھی ہم قربانی نہیں کرتے، اور بعض لوگ جو برابر قربانی کرتے آ رہے ہیں، قربانی ان کے اوپر واجب ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر قربانی نہیں کرتے کہ ہر سال تو کری ہے اور ہر سال تو کرتے ہیں، اگر اس سال نہ کی تو کیا حرج کی بات ہے. یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو صاحب وسعت ہو، جن کے پاس گنجائش موجود ہو، استطاعت موجود ہو، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتے، فلا يقربن مصلانا، ان کا کیا حق ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے؟ ان کا کیا حق ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید کی نماز پڑھیں، عیدگاہ کے اندر آئے؟ آپ سوچئے کیسے دھمکی بھرے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، کیسی سخت وعید ہے کہ جو وسعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے فرمایا ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں. تو اس لیے جو صاحب وسعت ہے، بھئی بڑے جانور میں حصہ لے لیں. اگر آپ چھوٹے جانور میں 10 15 20 ہزار کا اگر آپ بکرا نہیں خرید سکتے، آپ جو ہے چھوٹے جانور میں استطاعت نہیں رکھتے، ایسی حیثیت نہیں ہے، تو کم از کم ایک بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر کم سے کم فریضہ قربانی سے سبکدوش اٹھائیں. اب اس کے بھی بہت سے وہ ہیں، آپ شہروں میں قربانی کر رہے ہیں بڑے حصے میں، تو وہی 4-5 ہزار روپے کا حصہ ہے. آپ دیہاتوں میں کریں تو وہی 2,500-3 ہزار کا، 2 ہزار کا، اور بعض جگہ جہاں اور دوسری قسم کے جانور کی قربانی ہو رہی ہے وہاں 1500 1700 1800 کے بھی حصے ہو جاتے. تو جہاں بھی ممکن ہو سکے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ ہاں ہماری قربانی وہاں ادا ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی عام آدمی کے ہاتھ میں دیے اور اسے اپنی ذات کے لیے کہیں اور استعمال کر لیے. ایک شخص نے ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہم نے قربانی کے لیے اتنے پیسے رکھے ہوئے، اب ہمارے سامنے آ گیا ہمارے فلاں کی ایک بیٹی کا نکاح ہے، غریب ہیں، کیا ہم اس قربانی کے پیسے کو وہاں دے دیں؟ تو بھائی جو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر اب اس قربانی کو ادا کرنا ضروری ہے. رہی بات اس کی کہ کسی کو آپ نے مالی اعتبار سے مدد دینی ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ و صدقات اور امداد کے فنڈ سے ان کی مدد کریں، نہ کہ قربانی کا آپ اپنا حصہ روک کر جو ہے مدد کر رہے ہیں. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں حصہ نہ لے کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دیتے ہیں، غریب کو دے دیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اوپر قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن یا تیسرے دن یا دوسرے دن قربانی واجب ہوئی، یعنی اتنا مال ان کے پاس آ گیا کہ اب وہ قربانی دینے کے حقدار بن گئے، لیکن ان کو قربانی کا جانور نہ ملا، قربانی کرنے کا موقع نہ ملا. قربانی کا تیسرا دن تھا، وہ عصر سے مغرب سے پہلے
اتنے مال کے مالک بن گئے کہ جو نصاب کو پہنچ گیا قربانی ان کے اوپر واجب ہو گئی، اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کہیں سے جا کر وہ قربانی کا جانور لے آئے یا قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لے لے، تو ایسی صورت میں اب اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک قربانی کی قیمت کو غریب پر صدقہ کر دے۔ لیکن جو حصہ لے سکتا ہو، جو جانور لے سکتا ہو، تو وہ قربانی ہی کرے، نہ کہ اس پیسے کو کہیں اور لگا دے۔ اس لیے کہ قربانی کے 3 دن اور خاص کر قربانی والے دن، عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ اگر پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ حلال جانوروں کی قربانی کرنا۔ تو اس لیے قربانی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، نبی نے فرمایا کہ جب آپ قربانی کر رہے ہو تو خوش دلی کے ساتھ کریں، آپ کے دل پر بوجھ نہ ہو۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، خوش دلی کے ساتھ دیں، آپ کے دل پر بوجھ نہ ہو۔ آپ صدقہ دے رہے ہو، خوش دلی کے ساتھ دیں، دل پر بوجھ نہ ہو۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہو، اللہ کے لیے کریں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہ کریں کہ کل یہ غریب میرے کام آ جائے یا میرا غلام بن جائے، یا جیسا میں کہوں ویسے اٹھے بیٹھے، ویسے میری غلامی کے اندر آ جائے۔ اس مقصد کے تحت کسی کی مدد نہ کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ دیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی کی امداد کریں۔ اپنے ذاتی مفاد اور غرض کو سامنے رکھ کر اگر آپ نے کی تو یاد رکھیے کل جب وہ آپ کے کام نہ آ سکے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، پھر جب آپ کو تکلیف ہوگی آپ اس پر احسان جتلائیں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر یا احسان جتلا کر آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ اپنے صدقات کو برباد نہ کریں، آپ اپنی زکوٰۃ کو برباد نہ کریں، آپ اپنی امداد کو برباد نہ کریں، بلکہ جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، کسی کی خیر خواہی کر رہے ہو، کسی کو قربانی کا گوشت دے رہے ہو، تو صرف آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آپ کو اس سے کوئی ذاتی مفاد اور غرض نہ ہو، تو ہی آپ کی قربانی، آپ کا صدقہ، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کی امداد اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی ذاتی مفاد کو آگے رکھا اور اس کے بیس پر آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کو زکوٰۃ دی، کسی کو صدقہ دیا، تو آپ کا نہ صدقہ قبول ہوگا نہ زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اور آخر میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل لقمۃ من الحرام لم يقبل اللہ تعالی منہ صرفا ولا عدلا، کہ جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا جمع کیا، جس نے حرام راستے سے مال کو کمایا، نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہے، نہ فرض عبادت قبول ہے، نہ ان کی قربانی قبول ہے، نہ بڑے بڑے جانور لا کر جو دکھلاوے کرتے ہیں نا بعض لوگ، ان کی یہ ساری قربانی قبول نہیں ہے۔ دوسری ایک بات بہت ہی اہم ذہن میں آئی کہ بعض لوگ جب قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تکڑا جانور لیں، گوشت والا جانور لیں، جو بھاری بھرکم ہو، بھاری بھرکم بکرا ہو، بھینسا ہو، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ گوشت کھانے کو ملے۔ اگر آپ نے گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، اللہ اس قربانی کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو قربان کرنا ہو۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں 30, 40, 50 ہزار روپے کا ایک مہنگا جانور خرید رہے ہیں، اس کی جگہ آپ اتنی ہی رقم میں کئی سارے جانور لیں، نبی کی جانب سے کریں، دادا کی جانب سے کریں، اپنے والدین کی جانب سے کریں، اپنے اور محبین ہیں ان کی جانب سے کر دیں، ان کی طرف سے نفلی قربانی کر دیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی نیت کے ساتھ آپ قربانی کریں کہ خالص اللہ کی رضا ہو، اس میں گوشت کھانا مقصد نہ ہو۔ گوشت تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔